بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 14 ہے، آیت نمبر 101، 101 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض اصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتموا شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ فإن أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين۔ ذالک ادنی ان یأتوا بشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کے اس رکوع میں، رکوع نمبر 14 میں، ابتدا میں تو کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے، جو فضول بیکار سوالات ہیں ان کا۔ پھر یہ مشرکین کے تہمات کا ذکر ہے، جو انہوں نے کچھ اونٹنیاں ان کا نام دے کے اور ان کو
وقف کیا ہوا تھا اپنے جھوٹے معبودوں کے، یہ ان کے نام ہیں بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام، اس کا ذکر ہے۔ اچھا، جب ان کو راہ حق کی طرف بلایا جاتا تھا کہ یہ شرک اور ایسے کام چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، تو بس ان کا یہی جواب ہوتا تھا کہ ہماری طرف جو پیغمبر آئے ہیں، ہمیں جو کتاب ملی ہے، بس ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، اپنے باپ دادا کو جو کرتے دیکھا، جو ان پر ہے، حسبنا کافی ہے، ہمیں نہ اور کسی پیغمبر کی طرف جانے کی ضرورت ہے معاذ اللہ، اور نہ کوئی قرآن کا۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ آباء و اجداد کا ریفرنس دیتے ہو تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے لا یعلمون شیئا، باپ دادا کو کچھ علم ہی نہ ہو، ولا یہتدون، اور نہ وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہوں، ہدایت والے راستے پر۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ لوگوں کی برائیاں ہی دیکھنے کے پیچھے نہ رہو، اپنے آپ پر غور کرو کہ تمہارے کیا اعمال ہیں، اور اگر تم خود سیدھے راستے پر ہو، اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت والے راستے پر چل رہے ہو تو کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بالآخر ہر ایک کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ مرجعکم جمیعاً، رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف جمیعاً، سب کے سب۔ پھر وہاں اللہ تعالیٰ بتا دے گا۔ دنیا میں یہ جو حیل حجت کرتے تھے، بحث مباحثہ، اور یہ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر آگے 2-3 آیات جو ہیں وہ وصیت کا جو نصاب ہے اس کے بارے میں ہے، موت سے پہلے، یعنی یہ بھی افضل چیز ہے۔ احدکم الموت حین الوصیۃ، وصیت، اس کا باقاعدہ ایک نصاب بتایا ہے کہ عدل والے 2 لوگ ہوں، قسم کھائیں وہ کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے اور کوئی ذاتی مفاد کے لیے رد و بدل نہیں کریں گے۔ پھر یہ کہا کہ اگر ان 2 کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہو کہ انہ مستحق، حق تلفی کی ہے انہوں نے، یعنی جو انہوں نے ایک ذمہ داری لی تھی اسے پورا نہیں کیا، تو اس کی جگہ دوسرے 2 جو ہیں گواہ وہ مقرر کیے جائیں گے۔ ایک باقاعدہ ایک نصاب کے طور پر یہ آیا ہے انداز کے وصیت کے لیے گواہ کیسے مقرر کیے جائے۔ تو یہ اجمالی سا ایک ہے جو ہم اس رکوع میں پڑھیں گے، رکوع نمبر 14 میں۔ تو ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 101 ہے، 101 نمبر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اہل ایمان سے خطاب ہے، یا ایھا، اے الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، یعنی اہل ایمان، مومن۔ کیا کہا مومنوں سے؟ لا تسألوا عن اشیاء، لا نا تسألو، سألا یسألو، سوال کرنا،
تسألو تم سوال کرو، تو لا آ گیا نہ تم سوال کرو، ان اشیاء ایسی چیزوں کے بارے میں، ان جو ہے یہ متعلق یا کے بارے میں اس معنوں میں بھی آتا ہے، اشیاء شے کی جمع ہے، ایسی چیزوں کے بارے میں ان تبد لکم تسوکم، تبدا ظاہر کرنا، ان اگر تبدا وہ ظاہر ہوں لکم تم پر تو تسوکم تو تمہیں برا لگے، سوسا سیئات یہ سب برے کے معنوں میں آتا ہے، بئس المصیر تو تسوکم تو وہ یعنی ناگوار ہوں تمہیں، اس کا جواب وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا اور اگر تسألو تم سوال کرو انہا ان کے بارے میں، کس وقت سوال کرو؟ ہینا ینزل القرآن، ہین وقت کو کہتے ہیں، اس وقت جب کہ ینزل القرآن نازل کیا جاتا ہے قرآن، تبد لکم تو وہ ظاہر کیا جائے گا تمہارے لیے، عفا اللہ عنہا معاف کیا، عفا اللہ معاف کیا اللہ نے، عنہا اس سے، واللہ غفور حلیم اور اللہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے، بہت بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ تو آیت میں یہ کہا کہ اے ایمان والوں تم ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ ان کے جوابات دے دیے جائیں، وہ تم پر ظاہر کر دیے جائیں تو تمہیں برا لگے، اور اگر تم ان کے متعلق ایسے وقت میں جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اگر اس وقت پوچھو گے تو تبدا لکم تو ظاہر کر دی جائیں گی تمہیں، تو کہا کہ عفا اللہ عنہا اب تک جو کچھ ہوا ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے، یعنی آئندہ احتیاط کرو، واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالیٰ غفور ہے اور حلیم ہے، غفور بخشنے والا اور حلیم بڑے تحمل والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ جو اس میں کہا گیا لا تسألوا عن اشیاء، چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں اور قرآن میں بھی ہیں نا جی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے، مسلمانوں میں جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی جو اس سے پہلے حلال تھی، سوال کرنے کی وجہ سے۔ ہاں اچھا ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ تو ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ ہر سال؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے دوبارہ سوال کیا یا رسول اللہ یہ حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ نے چہرے مبارک دوسری طرف کر لیا جیسے سنی انسنی ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر سوال یہی کیا کہ اللہ حج ہر سال ہے؟ تو آپ کو بڑا غصہ آیا اور آپ نے یہ کہا کہ اگر صرف میں ہاں کہہ دیتا تو پوری امت پر ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا، پوری امت کی صرف ہاں کہہ دیتا کہ تم بار بار یہ کہہ رہے ہو نا کہ ہر سال فرض ہے، ہر سال، میں سے کہتا ہاں، تو پوری امت کے لیے یہ ہر سال، جیسے نمازیں فرض ہیں ہر سال روزے فرض نہیں ہیں، تو ہر سال جو ہے یہ حج جو ہے کرنا فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا ہر سال
تو یہ تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہ ممکن نہ ہوتا۔ ہر سال حج پہ خرچہ ہوتا ہے بڑا، حج پہ سفر ہے، آنا جانا ہے، اسی لیے صاحب استطاعت کے لیے کیا گیا ہے اور زندگی میں ایک دفعہ کیا گیا ہے۔ مینیج کرنا بڑا وہ ہے، تو سوال جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور جگہ بھی صحیح مسلم میں کہا کہ مومنوں، تمہیں جن چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں کہیں بھی بتایا گیا، ان کے بارے میں مجھ سے بار بار سوال نہ کرو، کیونکہ اکملت لکم دینکم، پڑھو تم دین مکمل ہے۔ تو ایسی چیزوں کے اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں کی ہلاکت کا جو سبب ہے وہ کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف تھا۔ یہ جواب دیا کہ پہلی امتوں کا۔ بہت حدیث ہے۔ یہ دراصل اس طرف اشارہ ہے کہ دیکھیں سوالات ہوتے ہیں، کچھ سوالات ایسے ہیں کہ نہ ان کی دین میں کوئی اہمیت کوئی ضرورت ہوتی ہے، نہ دنیا میں ہی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، جس کو آپ فضول اور ایسی لفظ سوال کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ایک اور حدیث میں ہے، وہ حدیث متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ جو دو بڑی حدیث کی کتابوں میں حدیث ہو وہ متفق علیہ ہوتی ہے، صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی، وہ بھی بہت زبردست حدیث ہے۔ وہ حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ہیں بڑے آسان لفظ ہیں، اب تو عربی آپ سمجھ ہی لیتے ہیں۔ من حسن اسلام المرء، مرئی انسان شخص کو کہتے ہیں نا، مرد کو، امراتن گولتا لگ جائے تو عورت بن جاتی ہے، مرئی جو ہے المرئی شخص، رجل مرد، وہاں آتا ہے نا امراتن لتا حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اچھا، من حسن اسلام المرء، کسی شخص کے اسلام کا حسن بتا رہے ہیں، کیا ہے حسن؟ ترک ہو، اردو کا لفظ ہے ترک کر دینا، ماں اس چیز کو لا یعنی ہی، جس کے کوئی معنی ہی نہ ہو۔ یہ حدیث ہے، کیا مطلب؟ یعنی مسلمان ہونے کی ایک خوبی یہ ہے کہ آدمی فضول باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ اب آدمی ایک ایسی پوچھے کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ کیا ہے یار، اگر یہ نام پتہ بھی چل جائے، اس سے کوئی ہدایت میں یا دین پر عمل کرنے میں کوئی معاون ہوگا، کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی نہ کوئی تو نام ہوگا۔ اب ایسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے، مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ واقعتاً وہ دین میں مفید یا فائدہ مند ہو، یا تمہارے تقوی میں وہ مدد کرے، یا تمہارے جو ہے وہ کسی بھی اخلاقیات یا اس میں معاون ہو، علم میں اضافہ ہو، ایسا کیا ہے؟ ہاں مطلب نہیں، انفارمیشن بھی کیا ہے۔ اب وہ سوال کرے کہ جی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا طول و عرض کیا تھا، یار کیا ہے مطلب ہے؟ کشتی بنائی تھی، قرآن میں ہے، اس میں کہا سب کو سوال کر دو، اب کتنے فٹ لمبی تھی، کتنے فٹ چوڑی تھی، مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ تقوی نور ہدایت کے لیے یہ لازمی ہو، اگر یہ نہیں پتہ ہوگا طول و عرض تو آپ سچے مومن نہیں بن سکتے، ایسا نہیں ہے۔ وہ دا انفارمیشن، تو سوال جو ہے نا وہ اسی نقطہ نظر سے ہونا چاہیے کہ یا تو دین کے لحاظ سے اس کا کوئی فائدہ ہو، یا دنیا کا بھی، دنیا بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے، دنیا کا بھی کوئی اس میں عمل دخل ہو، کوئی فائدہ ہو، تو اس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور لفظ ہے حین ینزل القرآن، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ دیکھو دو حصے ہیں، ایک تو کہا لا تسلو، سوال مت کرو ایسی نا، لیکن آگے کہا وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ،
اگر تم سوال کرو گے قرآن پاک کے نزول کے دوران، یعنی جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے، تو تبدہ لکم بتا بھی دیا جائے گا، ہے نا۔ اس میں ایک دو چیزیں آ گئیں، ایک تو یہ کہ یہ قرآن آخری کتاب ہے، یعنی اگر کوئی بات ایسی ہے تو وہ نزول قرآن ہی کے ذریعے، یعنی وحی کے ذریعے ہی بتائی جائے گی۔ اس کے بعد کوئی وحی نہیں ہے، کوئی آخری کتاب نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں رہنمائی کی جائے۔ دوسرا جو ہے ایسا ہوا بھی ہے کہ نزول قرآن کے دوران اگر واقعتاً کوئی ایسا سوال ہے تو اس کا جواب دیا گیا۔ آپ دیکھیں قرآن میں بہت سی آیات شروع ہوتی ہیں یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو ایسا ہوا ہے کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے دعوت و تبلیغ کرتے تھے، تو مختلف قسم کے سننے والوں سے سوال، تو اگر وہ واقعتاً کوئی ایسا سوال ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ اسی ریفرنس سے کوئی اور آیت جو اس کو مزید ایلیبوریٹ کرتی تھی وہ نازل فرماتے تھے، اور وہ آیت عام طور پر اسی طرح شروع ہوتی تھی کہ یسألونک۔ یسألونک کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں اس بارے میں، تو پھر ان کو بتا دو یہ، پھر آگے وہ وضاحت ہو جاتی تھی نا۔ تو یہ یعنی اس بارے میں ہے۔ اچھا آگے کہا عفا اللہ عنہا، یہ جب حکم صادر ہوتا ہے تو یہ اسی انداز میں کہ اگر اس سے پہلے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے، پتہ نہیں تھا ایسی غلط سوالات کرتے رہے، وہ معاف کر دے گا۔ عفا اللہ، معاف کر دیا اللہ نے، عنہا یعنی جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، وہ اللہ نے معاف کر دیا، لیکن آئندہ کے لیے احتیاط کرنا۔ اور اسی مناسبت سے اللہ کے اوصاف آتے ہیں، کیونکہ معافی کی بات ہے نا، تو غفور حلیم، کیونکہ اکثر آیت کے آخر میں اوصاف ہوتے ہیں نا، تو اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر معاف کر دینا کا ہے، آگے آ جائے شدید العقاب، ایک طرف وہ معافی کی بات ہو اور آگے آ جائے وہ تو بڑا سخت سزا دینے والا ہے، تو وہ ایک وہ لنک ہوتا ہے ریلیٹو۔ اللہ کے اس شان غفاری کا ذکر ہے کہ اللہ معاف کر دینے والا ہے، تو فرمایا واللہ غفور حلیم۔ حلیم دیکھیں حلم سے ہے نا، تحمل والا، یعنی یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتا، کسی کی غلطی پر اس کو موقع دیا جاتا ہے، رسی دراز کی جاتی ہے، ڈھیل دی جاتی ہے۔ تو یہ حلیم ہونا، تحمل والا، یہ بھی اللہ کی شان ہے نا جی۔ اگلی آیت اسی سے ریلیٹڈ ہے، کہا کہ پہلی قومیں جو ہے نا ایسی تھیں کہ انہوں نے بس سوالات کیے اور پھر وہ بس کفر کی حد تک ہی پہنچ گئے۔ قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، قد بے شک سألها سوال کیا تھا ان کا، قوم ایک قوم نے، من قبلکم تم سے قبل، تم سے پہلے، ثم پھر، اصبحوا، صبح جو ہے وہ ہونے کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، پھر وہ ہو گئے، بہا اس سے، کافرین، کافرین ہو گئے، کفر کرنے والے۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ ایسی باتیں جو ہیں وہ تم سے پہلے ایک جماعت نے بھی پوچھی تھیں، پھر وہ ان کی وجہ سے ہی کافر ہو گئے۔ یہ اس کے ساتھ ہی ہے، یعنی جو کثرت سوال سے منع کیا ہے تو کہا کہ یہ بعض دفعہ کفر کی حد تک بھی لے جاتا ہے، اور بلکہ بعض دفعہ جو کثرت سوال ہے وہ بجائے فائدہ دینے کے لیے انسان کے مسائل میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال تو وہ ہے نا بڑی، سورہ بقرہ میں دیکھو نا 67، وہاں پر بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تمہیں گائے ذبح کرو۔
نو کنڈیشن ایٹ آل. صرف کہا گائے ذبح کرو. کوئی بھی گائے پکڑ لیتے, ذبح کر لیتے, اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جاتی. اب سوالات شروع کر دیے. کہا ما لونھا, اس کا رنگ کیا ہو. اب سوال کیا تو اس کا جواب تو دیا جائے گا نا. تو کہا صفراؤ تسر الناظرین, زرد رنگ کی ہو, آنکھوں کو بھلی لگے. اب کرو تلاش تم. اب وہ پابند ہو گئے. جب پوچھا تو بتا دیا, اب تلاش کرو. بے شک وہ ریئر ہو, بے شک سینکڑوں میں ایک ہو, رنگ لاؤ. تم نے پوچھا تھا نا. تو یہ سوال ہے. اچھا پھر پوچھ رہے ہیں کہ اس کی عمر کیا ہو. یار بس کر لو, اب ایک رنگ کا بتا دیا, عمر کیا ہو. تو پھر ظاہر ہے وہ بھی بتا دیا. ولا عارض ولا بکر, نہ بہت ہی بوڑھی ہو نہ چھوٹی ہو. پھر کرو تلاش. یہ اب جواب آ گیا نا, تو پھر وہی تلاش کرو. کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ان کو مہنگا پڑا. روایات میں یہ ہے, بہت سے انہوں نے تو لکھا ہے کہ ایک ہی کے پاس ایسی تھی اور اس نے پھر وہ منہ مانگی رقم ڈیمانڈ کی. حکم تھا نا پھر اللہ کا, اللہ کے حکم پر وہ عمل کرنا ہے. تو وہ لوگ تو کہتے ہیں ہاں قاتل کا. وہ اللہ نے کہا نا کہ اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا جو ہے نا وہ کاٹ کے ڈیڈ باڈی جو مقتول ہے اس کو مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ بتائے گا. وہ ذبح کرنے کا حکم اسی لیے تھا. تو وہ قوم میں وہ ہو گیا تھا اس کا حل, تو وہ کر لیتے. لیکن وہ سوالات کرتے کرتے وہ نیرو ڈاؤن ہوتا گیا تو ان کے لیے مسائل پیدا ہو گئے. تو وہ پھر بڑی مشکل ہوئی اور کہتے ہیں بہت مہنگا پڑا. اس نے پھر جس کے پاس ہوگی وہ, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ کریں گے. کادو یذبحون, یعنی جس طرح وہ سوالات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ راہ فرار کسی طرح مل جائے کہ جی یہ نہ ہی ہو نا. تو اللہ کا حکم بس آئے. تو اس میں دیکھیں یہ بھی ایک درس ہے کہ آمن نہ صدقنا, بس بات ختم. نو ایف اینڈ بٹ, نو کوئی نہ سوالات, بس حکم آ گیا اللہ کا کرنا ہے. یار اس میں کیا ہے, بس یہ اپروچ ہونی چاہیے. یہ اس میں تعلیم بھی ہے کہ بس اللہ کے حکم کے آگے کوئی زیادہ چون چرا کرنی نہیں چاہیے کہ یہ ایسے کیا ہو گیا. ہاں یہ نہیں ایسے اور نہیں ہوئی ویسے. یہ آپ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو فروئی مسائل ہیں اتنا فوکس کیا ہے کہ اس سے ہٹ گئے اور لوگ اسی میں پڑ گئے. اور اس دور میں بھی جو امراض کی خواتین وہ بہت محنت کرتی تھی. کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ ہوگا وضو ہو جائے گا. انما الاعمال بالنیات, سچی نیت سے آیا ہے, اللہ کے آگے جھکنا ہے, قبول ہو جائے گی. یہ مولوی کیوں ایسا فتویٰ دیتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہے. ہاں نہیں اوبویسلی بالکل بغیر ٹوپی کے ہو جاتی ہے. یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. کچھ مسجدوں میں مسٹ ہے اور وہ بڑی ساری ٹوکری میں اس قدر گندی ٹوپیاں ہوتی ہیں. وہ کوئی تیل لگاتا ہے, کوئی وہ نا. میں بھی ایک کسی مسجد میں پڑھ رہا تھا, کسی نے آ کے ایسے اوپر رکھ گیا ٹوپی رکھی, وہ ٹوکری میں سے اٹھا کے. غصہ بھی ہوتا ہے, وہ رکھتے ایسے ہیں کہ بغیر اس کے, حالانکہ مسٹ نہیں ہے, ہو سکتا ہے. ہاں یہ استغفر اللہ. میں پچھلا ایک جمعہ پڑھا جی ایک جگہ پہ, تو وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے لٹرلی یوں بات کر رہے تھے کہ مسجد کی کرسی چاہیے, بچیاں پڑھانی ہیں. دیکھو نا 2 بچیاں تھیں وہ پڑھ رہی تھیں, وہ گمراہوں کی مسجد میں چلی گئی جگہ. استغفر اللہ. یہ گمراہوں کی عادتیں چڑھ گئی ہیں. یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے. بس یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ کس طرف نکل گئی ہے. ورنہ ایک اللہ, ایک رسول, ایک قرآن, سیدھا سا ہے, اور یہ بس اس میں پڑ گئے ہیں. استغفر اللہ. بہرحال اللہ رحم فرمائے سب پر. اچھا اگلی آیت مبارکہ 103 میں, ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واکثرهم لا يعقلون. دیکھیں اس آیت کا آغاز بھی ہو رہا ہے ما جعل اللہ, اللہ نے نہیں بنایا.
یہ کیا یعنی خود سے گھڑا، خود سے فاسد عقیدے بنائے. یہ اونٹنیوں کے نام ہیں یہ بحیرہ، صائبہ، اور ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے تھے بتوں کے لیے. اور اس کے نشان کے لیے ایک اور ظلم ہے کہ جاندار کے کان کاٹ دیتے تھے. یہ اس سے بڑا ہے ظلم، نشانی لگانے کے لیے کان کاٹ دینا ایک جاندار کے، کہ جی یہ بت کے نام ہو گئی ہے. اچھا پھر دیکھیں یہ اور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور بنائے ہیں انسانوں کے لیے فائدہ اٹھاؤ. ہیں صحرا ہے تم سواری کرو، اللہ نے بنایا یار تمہارے لیے، خدا نے کہا مسخر کر دیے، تم فائدہ اس سے اٹھاؤ. اونٹنی ہے، اونٹنی کا دودھ پیو، بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اور اس کو حلال کیا ہے، بقرعید پر ذبح نہیں کرتے. یہ جو ہیں یہ اس طرح وقف کر دیتے تھے، نہ اس پر سواری کر سکتے ہیں، نہ اونٹنی کا کبھی دودھ پی سکتے ہیں، نہ اس کا ذبح کر سکتے ہیں. یہ وہ کہتے تھے بتوں کے نام وقف ہو گئی ہے، ڈیڈیکیٹ ہو گئی ہے. اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ اس بات کو اللہ سے جوڑ دیتے تھے کہ آپ نے خود نہیں بنائی، اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے کہا ما جعل اللہ ہو، اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا یار، اللہ نے یہ کیا دیا؟ یہ فاسد عقیدے. آگے آخر میں دیکھیں یفترون کا لفظ آیا. یفترون کا مطلب ہوتا ہے افطرا، گھڑ لینا، خود سے کوئی چیز گھڑ لینا اور وہ پھر اللہ پر ڈال دینا کہ جی یہ ہم ایسا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ اس سے بڑھ کر ہے گناہ. تو یہ اس کی طرف جو ہے اشارہ فرمائے. تو کہا ما نہیں جعل اللہ، مقرر کیا اللہ نے، من بحیرتن، بحیرہ ہے نا یہ اونٹنی. اس کی بھی یہ جو نام ہے نا ایک ایک کا مفسرین نے کافی وہ کیا ہے تشریح، کہ جس طرح بحیرہ ہے